حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ گناہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گناہ کی رغبت سے اللہ کا فضل بچاتا ہے، ذکر الہی سے نفس قابو آتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انسان گناہ کی رغبت سے بچتا ہے۔ ایسی محفل یا سنگت جس میں گناہ کا شعور پیدا ہو، وہ سنگت بدل دو۔ سنگت کے بدلنے سے گناہ خود بخود چھوٹ جاتا ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس رات کو کھڑے ہو کر دعا کیا کرو، یا رب العالمین ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں، مجھے گناہ سے بچا تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے طرز حیات پر یہ چل نکلے۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ بزرگ لوگ بتاتے تھے کہ بیٹی کو جہاں پر ہم مال و دولت کا جہیز دیتے ہیں، ہم ایک اور بھی جہیز دیتے ہیں کہ بیٹی تیرے آنے کے بعد ہم نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بھی تیرے جہیز میں برکت بن کے جائے گا اور تیرے اس راستے میں آسانی رہے گی۔ آپ کی نیکی اولاد پر رحمت کا سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ آپ نے اولاد کو اس دشت و بیاباں سے بچانا ہے، تمہاری دعائیں اولاد کا سہارا ہے۔ اپنی عمر کے گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب اولاد کی خاطر نیکی شروع کر دو۔ بوڑھے آدمی کا جوان گناہ سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ سے عصا مانگو اور اللہ کے محبوب کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ گناہ سے توبہ کرتے رہا کرو، گناہ کے بعد توبہ کرتے رہا کرو۔ سنگت بدل لو، بزرگوں کے پاس جایا کرو، ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، باطن کا ذکر، قلبی ذکر شروع ہو جائے، خفی ذکر شروع ہو جائے، ہو کا ذکر شروع ہو جائے، اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، وہ کرتے رہا کرو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔